سما پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فلک چوہان. اور بسنت کے رنگ منانے کے لیے پورا لاہور تیار ہو چکا ہے. لاہور کے باہر سے لوگ لاہور پہنچ چکے ہیں اور اس کے علاوہ پوری دنیا سے شائقین لاہور آنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس ٹائم ورلڈ سٹی اتھارٹی میں کیا کیا انتظام کیے جا چکے ہیں, اندرون لاہور کو کس طرح سے سجایا جا چکا ہے, چھتیں کرائے پر دی جا رہی ہیں اور بہت ساری چھتیں بک بھی ہو چکی ہیں, ان سب باتوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نجم الثاقب صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, آپ بتائیے ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بسنت کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ میں تو بالکل خیریت سے ہوں, یہ بتائیں آپ. دیکھیں جی, آئی تھنک یہ ایک گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے پبلک لاہور بلکہ پورے صوبے کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. بالکل. اینڈ وی شوڈ اسٹرانگلی ایڈمائر دس ون کہ اتنا بولڈ اسٹیپ لیا گیا ہے جس کے اندر, اور ڈے اینڈ نائٹ ایڈمنسٹریشن نے, ڈے اینڈ نائٹ گورنمنٹ نے, مشینری نے کام کیا, لاز بنائے گئے, رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گئے, ایس او پیز بنائی گئی, ڈوز اینڈ ڈونٹس بنائے گئے, ایک بڑا کلیئر فریم ورک بنا دیا گیا. اور گورنمنٹ کی طرف سے بڑا ہی اسٹرانگ یہ آپ کیسے انیشیٹو آیا کہ جی ہم نے پبلک کو ایک ریلیف دینا ہے, ایک ایسا فیسٹیو ہم جو کہ ہمارا ایک ثقافت کا حصہ تھا, جو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی کاموں کی وجہ سے اندر اس میں دب کے رہ گیا تھا. تو گورنمنٹ ہیز ریئلی پلڈ اٹ آؤٹ فرام دیئر. اور فیسٹیول بھی اس دور میں آ رہا ہے جہاں پہ اسٹریس ہے, کیوس ہے. ایگزیکٹلی دس از واٹ ایگزیکٹلی آئی مین کہ جی آپ کو ایک اس سے بڑا تحفہ گورنمنٹ کیا دے سکتی کہ آپ کو ریلیف مل رہا ہے کہ آپ ایک ایسے ایونٹ کو جس کو آپ مناتے رہے ہیں, ایک جنریشن مناتی رہی ہے, وہ کہ 2 decades گزر گئے, اس کو بند ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے ایک وہ جنریشن جو کہ اب جنریشن اس وقت جو 20s میں آئی ہوئی ہیں, وہ سمجھ لیں ابھی وہ پیدا ہی ہوئی تھی. اور نارملی ایک جب وی ور یوز ٹو ہیونگ دس بسنت, تو وہ ایک بچے جو ہوتے تھے نا, کوئی 8-10 سال کے بچے, ان کو بھی پتہ ہوتا تھا پتنگ بازی ہوتی کیسی, گڈی اڑانی کیسی ہے. میرا ایک خدشہ نظر یہ آتا ہے کہ جو اب کی جنریشن ہے وہ شاید دیکھنے میں تو محسوس کرے گی, لیکن شاید ان کو اڑانے میں دقت آ رہی ہوگی. کوئی بات نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بسنت کیسے مناتے تھے؟ دیکھیں جی, یہ فیسٹیو جب آ رہا ہوتا تھا تو ایک انتظار ہوتا تھا کہ یہ کب آ رہا ہے. اور ایک حقیقت یہ ہے کہ جب یہ آتی ہوتی تھی تو لوگ وی یوز ٹو اسٹارٹ منتھس بیفور, اور اڈے جو ہوتے تھے جہاں پہ ڈور لگائی جاتی تھی, وہاں پہ ہم اپنے جو یہ آپ کی جیسے کہتے ہیں دھاگا جو لے کے ہم وہاں پہ چلے جاتے ہوتے تھے, جا کے بیٹھتے ہوتے تھے, لگواتے ہوتے تھے, اتوار ہیں صبح سویرے چلے جانا ہے, اور اپنے سامنے وہ ڈور لگوانی, اور میک شور کیا کرتے کہ جی ہمارے حساب سے مانجا بھی لگ جائے, سب کچھ کر رہے. اس کے بعد پنے آ جاتے تھے, جب پنیاں بن جاتی تھی, اور اس کے بعد پھر اس کو دھوپ لگواتے تھے تاکہ خشک کو ڈرائی رہے. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی تھی کہ اگر آپ کا دھاگا تھوڑا سا سلا ہو جائے, جس کے اندر نمی آ جاتی تھی, تو وہ ڈور جو ہے نا جیسے کہ کمزور ہوتی تھی, وہ کٹ جاتی تھی بڑی جلدی. سو یو ہیو ٹو انشور. اور اس کمرے کے اندر یہ ٹنگسن بلب, ابھی تو آپ نے ٹیوب لائٹنگ اسٹارٹ ہو گئی, اس وقت ٹنگسن بلب ہوتے تھے, وہ بلب ہم جلا کے رکھتے تھے. اور جو پتنگیں اور گڑیاں خریدی جاتی تھی وہ بھی بلب کی اس کی ہیٹ کے ساتھ, تاکہ وہ جو گڈی کاغذ ہے وہ بھی جو ہے نا وہ بھی نرم نہ پڑے, کیونکہ ہوا پڑنی تو وہ پھٹ جاتی تھی. تو یہ خصوصی کیا جاتا, بلکہ کاوشیں چل رہی ہوتی, دوستوں کے ساتھ ہوتا کس کے گھر کی چھت پہ جانا ہے, وہاں پہ منانا ہے. اینڈ وی یوز ٹو ورک آن دس فار منتھس. اینڈ پھر ہمارے کئی دوست آپ جو باہر رہا کرتے تھے, وہ اپنی ٹکٹس بک کرا کے جو پاکستان آ رہے ہوتے تھے, ہوٹلوں کے رومز بک ہوئے ہوتے تھے, اور گھر والوں کی لیڈیز وغیرہ جو ہوتی تھی وہ بھی کھانے شانے تیار ہو رہی ہوتی تھی کہ چھتوں کے اوپر کھانے جانے, فلانا کرنا ہے. اور سو اٹ واز اے کائنڈ آف ویری گریٹ فیسٹیول, گیدرنگ کا بالکل ایک فیسٹیول ہوا کرتا تھا. اور یہ فیملی گیدرنگ بن چکی تھی. جس طرح عید تہوار ہوتا ہے, اسی طرح یہاں پہ بھی اس تہوار کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں, بھلے پتنگ بازی نہ بھی کر رہے ہوں, چھت پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, کنو کھا رہے ہیں, جناب روٹیاں چل رہی ہیں. ایگزیکٹلی, اینڈ دے ور انجوائنگ. دیکھیں اٹ از اے بگننگ آف اسپرنگ کمنگ ان ٹو. آپ نیچے دیکھتے تھے پھول کھل رہے ہوتے تھے, تو اس کے ساتھ ساتھ چھتوں پہ دیکھتے تھے آسمانوں کے اوپر کلرفل پتنگیں اڑ رہی ہوتی تھی. سو یو کین سی آسمان پہ کلر پتنگیں, زمین پہ کلر پھول نکل رہے تھے. اٹس فیسٹیو, پیپل دے انجوائے دیٹ ون اینڈ وی یوز ٹو انجوائے. اور پھر آہستہ آہستہ انفارچونیٹلی اس کے اندر لوگوں نے جو ہے نا یہ جو آنسر ڈال دیا. اور ہم نے تو بھی آنسر ٹل لاسٹ ٹائم وین آئی انجوائے دس ون, ہم نے کبھی چرخیوں پہ نہیں گئے تھے ہم لوگ.
اچھا کیونکہ چرخی کے ساتھ ایک نقصان یہ ہوتا ہے, لوگ اس کے ساتھ مشین لگا لیتے تھے, جب اس کو واپس ڈور کھینچتے وہ اتنی تیزی کھینچتی تھی کہ وہ لوگوں کو زخمی کرتے تھے. سو یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ کوئی چرخی نہیں ہوگی, ہم صرف پنیوں پہ کریں گے, اور جو ڈوریں جو مل رہی ہیں وہ بھی QR کوڈ کے ساتھ ہوں گے. تمام ٹریڈرز جو سے ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں, تمام سیلرز رجسٹرڈ ہیں, اور تمام مینوفیکچررز بھی رجسٹرڈ ہیں. نجم صاحب یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کر دی, لیکن ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں اس ٹائم بلیک میں بھی پتنگیں فروخت ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ ڈوریں بھی مل رہی ہیں, اور پھر کہیں کہیں رپورٹ ہوا ہے کہ تندی اور مانجے والی ڈور بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہوگی. دیکھیں اس میں ان چیزوں کو کیسے کیٹر کریں گے؟ دیکھیں اس میں گورنمنٹ کے رولز اگر آپ پڑھیں, بڑے ڈیٹیل سے SOPs ہیں. میں یہ کہتا ہوں وی مسٹ گیو دا کریڈٹ ٹو دا گورنمنٹ فار دا فیکٹ کہ دے ہیو ورک ویری ہارڈ آن اٹ. انہوں نے تمام SOPs بنا کے دے دی ہیں. اب اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے somebody has to be whistle blower as well. میری فرض کریں میں ایک چھت پہ کھڑا ہوں, میں اب پتنگ بازی کرنے لگا ہوں, میں دیکھتا ہوں ساتھ والے گھر کی چھت کے اوپر جو ہے نظر آتا ہے اندرون شہر میں یا باہر بھی چھتوں کے ساتھ چھتیں جڑی ہوتی ہیں, تو وہاں سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس کی چھت کے اوپر اگر آپ کو وہاں پر تندی والی ڈور پڑی ہوئی ہے یا چرخی پڑی ہوئی ہے, اٹ از مائی رسپانسبلٹی دیٹ آئی مسٹ کال دا نمبر. DC آفس میں دیر از اے کنٹرول روم بنایا گیا باقاعدہ, DC آفس میں بھی ہے, کمشنر آفس میں بھی ہے, ہر جگہ پہ ہے. وی مسٹ کال دیم, ٹیل دیم کہ جی مجھے اس چھت کے اوپر چرخی نظر آ رہی ہے جو کہ گورنمنٹ نے منع کی ہوئی ہے, اور یا پھر ہم نے ایک سائز دیا ہے کہ پتنگ جو ہے وہ آپ کی 36 انچ سے جو ہے بڑی نہیں ہوگی, اور گڈا جو ہے وہ 40 انچ سے بڑا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ ایک ویژول آئی ہے نا, اس میں پتہ چل سکتا ہے یا یہ 36 انچ کی پتنگ لگی نہیں رہتی, اس سے بڑی پتنگ ہے. ٹھیک ہے, اگر بڑی پتنگ ہے اس کا مطلب ہے آپ کو اس موٹی ڈور آپ استعمال کریں گے, وچ مینس اٹ از کلیئرٹی دیٹ دیر از سم تھنگ رانگ ان دیٹ ہاؤس. So it is my, as a citizen, responsibility. I should cooperate with the government and as a whistleblower tell them, کیونکہ آپ کا نام جو ہے نا وہ آگے بتایا نہیں جائے گا, but they will come and seize those things immediately. So اس میں جہاں پہ گورنمنٹ نے اپنا رول پلے کیا ہے, I would like کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پبلک جو ہے نا they should play their role and they should basically ٹیل گورنمنٹ کے جی بتائیں گی فلائیں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ سے بسات اگر اس دفعہ 3 دن مل رہی ہے ہمیں, اگلے پورا مہینہ ملنا چاہیے نیکسٹ ایئر, اور اگلے سالوں میں بالکل فری ہو جائے, کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو جائے. تو دا گورنمنٹ نیڈ اے فل سپورٹ فرام دا پبلک اویئرنیس. ہم کمپین رن کر رہے ہیں اس وقت, کنٹینیوسلی رن کر رہے ہیں, ہم نے کیمپس لگائے ہوئے وال سٹی کے اندر, لوگوں کو لیفلیٹس دے رہے ہیں. نجم صاحب ٹھیک ہے, لاہور کی آبادی اس ٹائم 1.5 سے 2 کروڑ کی ہے. جی جی, ہم وال سٹی کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ظاہر آپ وال سٹی کے DG بھی ہیں. ورلڈ سٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کلرز ہوتے ہیں, لاہور کا اپنا کلچر جو پرانا ایک ہمارا ٹریڈیشن ہے وہ سارا کا سارا وہاں پہ دکھایا جاتا ہے, اور بہت سارے لاہوری یا بیرون ملک سے آئے ہوئے, پوری دنیا بھر سے آئے ہوئے جو شائقین ہوں گے وہ بھی اندرون لاہور کا وزٹ کریں گے. اب ورلڈ سٹی میں کس طرح سے میک شور کیا جائے گا کہ SOPs ساری کی ساری عمل درآمد کروایا جائے ان پہ؟ دیکھیں ورلڈ سٹی از ورکنگ ایز اے سپورٹنگ ایجنسی فار دا گورنمنٹ وچ از کمشنر آفس, کیونکہ لیڈ اور تمام رول تمام ایڈمنسٹریٹو پاورز آر ود دیم اینڈ وی آر 100% ود دیم. اٹس ناٹ دیٹ کہ جی وہ ان کا کام ہمارا کام نہیں ہے. آور ٹیم از ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ. ہم نے بیفور اینی تھنگ ہیپن ہم لوگوں نے اس سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا, جو ہمارا ریگولر ایک پروسیجر ہوتا ہے, ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا کہ جی 346 ہاؤسز ایسے ہیں جس کو اس میں سے ہم نے کہا 180 ایسے ہاؤسز ہیں جو کہ بیسکلی اب ریپیریبل ہیں. دے آر ناٹ ویری ڈینجرس بٹ یس دے آر ریپیریبل. ہم نے ان کو بھی نوٹسز سرو کیے ہیں کہ جی یہ آپ کے اس میں ہمیں نظر آتا ہے اس میں یہ ایشوز ہیں, سو پلیز ڈو ناٹ ہیو اینی ایکسٹرا پیپل گیٹنگ آن ٹو یور روف, تاکہ سیفٹی میئر. پھر اس میں سے کوئی 90 ایسے ہاؤس تھے جو کہ ڈینجرس ہیں, جن کو ہم نے خالی کرنے کا بھی کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو بھی ہم مانیٹر کر رہے ہیں, ان سے ہم نے ایفیڈیوٹس بھی لیے, ان کو ہم نے نوٹس بھی دیے, ان کے گھروں کے بعد چسپاں پہ کیے ہیں کہ یہ آپ کے گھر کی چھتیں ڈینجرس ہیں, اس کی چھتوں پہ زیادہ لوگ نہ چڑھیں. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو کہ صرف دیواریں کھڑی ہیں, اس میں پراپرٹیز نہیں ہیں, اس کو بھی ہم نے سیل رکھا ہوا ہے, ان کو بھی بتایا کہ, اور ہمارا جتنا اسٹاف ہے they are monitoring it as particularly during this present time period. ہم لوگ 24 hours کی ڈیوٹیز لگا دی ہم لوگوں نے to ensure on all these properties that SOPs are followed. ٹھیک ہے, because لوگوں کی جان و مال ہمیں بہت عزیز ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس رنگ بھرے
میلے میں کوئی خدا نہ خاصا کوئی مس ہیپ ہو, ایبسلیوٹلی وی ڈو ناٹ وانٹ. بٹ یٹ اگین اٹ از ہم نے ایفیڈیوٹس بھی لوگوں سے لیے ہیں, اویئرنیس کمپین بھی چل رہی ہیں. پھر اگین بات نجم صاحب چلیں, یہ تو آپ نے مخدوش عمارتوں کا اور چھتوں کا ذکر کر دیا. اب وال سٹی کی ہم نے دیکھا ہے کہ وال سٹی کا اس طرح کا انفراسٹرکچر ہے کہ چھتوں کے ساتھ چھتیں جڑی ہوئی ہیں. تو جب وہ پتنگ بازی ہوتی ہے نا, تو اکثر آپ کو پتہ ہے کہ جو لڑکے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں وہ چھلانگیں مار مار کے بھی نا دوسری چھتوں پر چلے جاتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے میک شور کیا جائے گا کہ کچھ چھتیں ظاہر ہے نازک ہیں اور کچھ چھتیں بالکل ٹھیک ہیں؟ دیکھیں اگین ہیئر کمز دی سیوک سینس ناؤ. دی ریسپانسبلٹی آف دا سٹیزن. گورنمنٹ ہیز گیون دی ایس او پیز. آپ کو ہم نے بتایا, آپ کو پتہ ہے کہ ایک گھر سے دوسری, ہم ویسے بات تو کرتے ہیں چار دیواری کی. جب آپ ایک گھر سے دوسری گھر میں چھلانگ مار رہے ہیں, کیا آپ کو چار دیواری پھر نظر نہیں آتی؟ سو وی ہیو ٹو فالو دی ایس او پیز اینڈ انڈرسٹینڈنگ کا سیوک سینس کیا ہوتی ہے کہ آپ یو شوڈ اسٹے ود ان دا ایریا جو آپ کا ہے. جو آپ کا نہیں ہے اس میں پلیز مت جائیں, اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنی ولنریبل ہے یا نہیں ہے, یا آپ نیچے چھلانگ مارتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کا کہیں پاؤں پھنس جائے, پھر کچھ ہو جائے اور آپ کہیں زخمی ہو جائیں, خدا نہ خواستہ. ہم نہیں چاہتے, گورنمنٹ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ کسی بھی معاملے میں کہیں پہ بھی کوئی جانی زخمی بھی ہو. یقین جانے زخمی میں آپ دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے کتنی کمپین چل رہی ہے. اور کیونکہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہاں کی گلیاں بھی بہت پتلی پتلی ہیں, جی اور ریسکیو کا انتظام کرنے میں بھی ظاہر ہے کچھ ٹائم لگے گا. تو خدا نہ خاصہ اگر اس طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے کیٹر کیا جائے گا؟ اگین آئی سیڈ اٹس اے ویری میسو اینڈ ویری کمپریہنسو پلان بین پلانڈ بائی دا گورنمنٹ. موبائل ہاسپٹلس, ٹھیک ہے, 1122 آن رول, اسٹیشنز, everything has been demarcated by the government کہ جی خدا نہ خاصہ کسی قسم کی بھی صورت کو نپٹنے کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ریڈی ہوں گی, اور آپ اس کے لیے ہم آگے اس کو کیٹر کر سکتے ہیں. ٹو میک اٹ فردر سیف, آپ دیکھیں 3 days کے لیے ٹرانسپورٹ 100% فری ہے. ہاں بالکل. آل اورنج لائن, میٹرو, اسپیڈو, anything, and government have brought in additional buses as well. 500 buses will be running around, and it is free of cost to ensure that you should travel safely. Not only that, the Yango rickshaws are going to be made available free of cost. The government is going to bear the cost of that one as well. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں, ایون دا موٹر سائیکلس کے اوپر جو راڈز لگ رہی ہیں, دیٹ از سپورٹڈ بائی دا گورنمنٹ ایز ویل ٹو میک شیور دا سیفٹی ایز ویل. خوشخبری ہے بالکل یہ جو نجم صاحب نے ہمیں خوشخبری دی ہے اس ٹائم کہ آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ اس ٹائم بالکل فری ہوگی 6, 7 اور 8 فروری کو. اس کے علاوہ ینگو, اوبر اور ان ڈرائیو کی فیسلٹیز بھی فری ہیں. ان کے ساتھ جو بھی دیکھیں کچھ 7000 رکشاز ہیں, دے ول بی آن بورڈ اینڈ دے ول بی گوئنگ تھرو راؤنڈ دا کلاک. اس میں آپ نے رائڈ کریں. دیکھیں اب here you need to understand that the government has gone off the areas to understand and give you the facilities کہ آپ کی سیفٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ بالکل, یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے, اور اس بات میں ہم بھی حکومت کی تعریف کرتے ہیں کہ جو موٹر سائیکلس کے اوپر جو ایک راڈ لگائی جا رہی ہے اس کے ڈور سے بچنے کے لیے, وہ بھی آپ کو بالکل فری لگائی جا رہی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ بھی قانون کی پاسداری کریں, خلاف ورزی بالکل نہیں کرنی, کیونکہ فیسٹیول ہم نے بھرپور طریقے سے منانا ہے. نجم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وال سٹی کے اندر چھتیں بھی کرائے پر دینے کا اس ٹائم بالکل وہ پیک پہ چل رہا ہے ٹائم, اور بہت ساری چھتیں لاکھوں روپے میں بک ہو چکی ہیں. اب چھتیں دینے, کرائے پر دینے کا کیا کرائٹیریا, یہ بھی بتا دیں. دیکھیں یہ بھی اگین بڑا کلیئرلی اسپیل آؤٹ کر دیا گیا ہے بائی دا ڈپٹی کمشنر آفس. اینی باڈی ہو از گوئنگ ٹو ہیو, کوئی بھی چھت لینی ہے یا آپ نے کوئی چھت دینی ہے, دس از اے پروسیجر. یو نیڈ ٹو گیٹ ٹو این او سی. دا ون جس نے لینی ہے وہ اپنی ڈیٹیل بتائے گا, میں ہوں کون, کیا کتنے لوگ لے کے جا رہا ہوں, کس چھت پہ لے کے جا رہا ہوں, از دیٹ از فٹ انف اینڈ سفیشینٹ ٹو ہولڈ دیٹ کائنڈ آف ایونٹ. ٹھیک ہے, وہ ڈیٹیلز ان کے پاس گورنمنٹ کے پاس موجود ہوں گی, اور جس نے دی ہے چھت اس کی ڈیٹیل بھی موجود ہوں گی, تاکہ ان کا لنک گورنمنٹ کے پاس پورا موجود ہوگا. نو اینٹی سوشل ایکٹیویٹی ٹو بی کیریڈ آؤٹ ایٹ اینی روف. اور کوئی گورنمنٹ کی ایون گورنمنٹ کی بھی کوئی چھت ہے اس کو بھی تھرو ڈپٹی کمشنر آفس جائے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کا ذکر کیا ہے, یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو بالکل منع ہیں. اس میں دیکھیں نا بڑا کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ. اس میں اگر آپ طریقہ کار کو پڑھتے ہیں اس میں بڑا کلیئر کہ یہ آپ کو یہ بہت ایکسٹرا لاؤڈ میوزکس جو سے ہیں, جس میں آپ ڈانس پارٹیز ہیں, جس میں
فائر آرمز ہیں اس کے ڈسپلے ہے. ٹھیک سو ہے. آل دیس, اور یا یوز آف سم پروہیبٹڈ جو ڈرنکس ہیں, یہ تمام چیزیں اس میں بڑا کلیئر آؤٹ لکھا ہوا ہے. دیکھیں, اور اس میں پھر اگین سوشل رسپانسبلٹی آف ہر کسی کی آتی ہے کہ اگر میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے والے گھر میں یا چھت کے اوپر کوئی اینٹی سوشل ہو رہی ہے, لیٹ می انفارم دس ایڈمنسٹریشن اینڈ یور نیم ول بی کیپٹ سیکرٹ ایز ویل. اینڈ وہ ایلیمنٹ جو آپ کے اس ایونٹ کو سیبوٹاج کرنا چاہیں گے, ان کو ہم کرب کریں, تاکہ یہ بسنت کا جو فیسٹیول گورنمنٹ ہے اتنا کمال آپ کو یہ چیز دے رہے ہیں, لیٹ اٹ بی دیئر فار آنے والے جو نیکسٹ ایئر میں آپ کو ملے, اس کو اس سے زیادہ آپ کو ٹائم مل سکے. چلے, یہ بات تو ہم نے کر لی کہ آپ نے کیا کیا نہیں کرنا, اور ہم نے تھوڑا سا آپ کو ڈرایا بھی ہے تاکہ آپ قانون کی پاسداری لازمی کریں. اب ذرا تھوڑی اچھی باتوں پہ بھی آ جاتے ہیں. ورلڈ سٹی کے کون کون سے رنگ دیکھنے کو ملیں گے بسنت پہ؟ دیکھیں, آپ کو رنگ تو پبلک نے کھلانے ہیں, نیچے پھول ہوں گے. اندرون لاہور کی تو رنگیں ویسے ہی بہت زیادہ مشہور ہیں اس میں. دیکھیں نا, اس میں یو ول سی ایکٹیویٹیز دیئر. آپ اندر کسی بھی گلی سے انٹر کریں گے تو آپ کو میوزک نظر آ رہا ہوگا, آپ کو وہ بات یہ کہ آپ کے چہروں پہ ایک مسکراہٹ نظر آ رہی ہوگی. تو یہ وہ رنگ ہے جو ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے آج کے دور میں, جہاں پہ ایوری اراؤنڈ دا کارنر دیر از اے ٹینشن دیئر. سو یو جسٹ وانٹ ٹو بیسیکلی فائنڈ دا اسپیس اور کارنر جہاں پہ آپ ایٹ ایز ہو سکیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگین آئی مسٹ سے کہ دا کریڈٹ گوز ٹو گورنمنٹ آف پنجاب, جنہوں نے اپنے چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو بہت فرنٹ فٹ پہ جا کر کہا نہیں ہونی ہے, اور انہوں نے رولز بنوائے, ریگولیشنز بنوائے, سب کچھ کرانے کے بعد اینڈ ایک تحفہ گورنمنٹ نے آپ کو دیا ہے. اب ہم اس کو کتنا سیف طریقے سے منا سکتے ہیں, وی شوڈ ڈو اٹ. بالکل. نجم صاحب, کچھ اسپاٹس بھی بتا دیں ہمیں ورلڈ سٹی کے, کیونکہ پوری دنیا سے جب شائقین آتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں ہم نے اندرون لاہور جانا ہے, مسجد وزیر خان دیکھنی ہے, دہلی گیٹ دیکھنا ہے, بھاٹی گیٹ دیکھنا ہے. کون کون سے اسپاٹس ہوں گے جو اس ٹائم پہ لوگ آ کے انجوائے کر سکتے ہیں وہاں پہ اور دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. جب ویسے تو آپ آج کل بھی اس ٹائم پہ ویکینڈ پہ لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں وہاں پہ, ایوری بڈی از انجوائنگ. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بسنت کا ٹائم چل رہا ہوگا, لوگ یہ مونیومنٹس دیکھنے نہیں آ رہے ہوں گے, وہ آسمان دیکھنے آ رہے ہوں گے, کتنے کلر بکھر رہے ہیں اور کیسے پتنگ بازی ہو رہی ہے. اور حقیقت یہ ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے کہاں پہ کر رہے ہیں, تو میں نے مائی کلیئر میسج از دیٹ ایز اے پارٹ آف دا گورنمنٹ وی آر ناٹ گیونگ اینی روف ٹو اینی ون. WCLA کسی کو کوئی چھت نہیں دے رہی, نہ ہماری انوالومنٹ میں ہے. ٹھیک ہے. جس نے بھی کوئی چھت لینی ہے, ایون دا گورنمنٹ کی بھی کوئی پراپرٹی ہے, اٹ ہیز ٹو بی روٹیڈ اینڈ پروسیس ٹو ڈپٹی کمشنر آفس. ٹھیک ہے. دے ول بی انشورنگ کہ آپ 100 بندہ مانگ رہے ہیں, کیا اس چھت 100 بندے کے لیے ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو دے ول گیٹ دا ڈیٹیلز آف دا بوتھ دا پارٹیز اینڈ دے ول ایشو دی NOC اینڈ اونلی دین یو کین آرگنائز سم تھنگ وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. سو دیر از اے ویری کلیئر SOPs. We are in a support role and we will do it انشاءاللہ تعالیٰ. نجم صاحب, ورلڈ سٹی کے حوالے سے کہیں کوئی جگہ پہ حکومتی سطح پر کوئی سیلیبریشن ہو رہی ہے, یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں. دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی جو انوگریشن ہے دیٹ ول بی ڈن بائی دی CM آفس انشاءاللہ آن اے پراپر گرینڈ اسکیل, جس میں all dignitaries will be invited and it will be carried out and it's going to be done at the Lahore Fort. اور دیٹ ول بی 6 کی نائٹ کو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد جو ہے ہمارا جو فنکشنز ہیں وہ ایز سچ WCLA کی طرف سے کوئی ایسا فنکشن نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ شالامار باغ میں کچھ ہو رہا ہے اس طرح کا. وی ور پلاننگ فار دیٹ ون, بٹ چونکہ بسنت میں لوگ کسی اور ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے, سو وی تھاٹ کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈائیورسفائنگ یا ان کو ڈائیورٹ کرنے والی ہوگا, تو لہٰذا وی ہیو ہولڈ دیٹ ون, وی پلان دیٹ ون. ٹھیک ہے. لیکن دین وی ہیڈ تھاٹ فل اباؤٹ اٹ کہ میرے خیال میں دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی رائٹ ٹائم, اور اگر یہ عید کے راؤنڈ کر رہے ہوں تو وہ اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے. سو لیٹ دا پیپل انجوائے کائٹ فلائنگ. سو ہمارا جو سا یہ چاندنی, وہاں پہ جو چاندنی راتوں کا فنکشن چل رہا ہے وہ ہم رکھیں گے سیٹرڈے نائٹ کو. دوز ہو وڈ لائک ٹو انجوائے دیٹ ون, دے ول کم دیٹ ون. اسی طرح ہمارا 2 دن کے لیے فورٹ میں ہماری ایکٹیویٹیز جو سی ہیں وہ نہیں رکھیں گے, یعنی کہ جمعے اور ہفتے کی رات کو ہمارا ہسٹری بائٹ نہیں ہوگا, لیکن ہم اتوار کی رات جس دن فنکشن کلوز ہو رہا ہوگا
بسنت کلوز ہو رہی ہوگی اس دن ہم اپنی ہسٹری بائی نائٹ رکھیں گے فورٹ میں, ٹھیک ہے, تاکہ لوگ بسنت کی کلوزنگ جو ہے دے شوڈ انجوائے ود دی شاہی قلعے میں انجوائے کریں ود دی ہسٹری بائی نائٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب, یہ تو آپ کو ایک اور خوشخبری دے دی گئی ہے کہ شالامار باغ میں آپ چاندنی راتیں انجوائے کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ شاہی قلعے میں جب کلوزنگ ہو رہی ہوگی بسنت کی تو وہاں پر آپ جا کر شاہی قلعے میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ہسٹری نائٹ کا بھی ایک اور ایونٹ چل رہا ہے. نجم صاحب, ورلڈ سٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو بہت سارے اسپاٹس آتے ہیں ہمارے مائنڈ میں, اور جب لاہور کے باہر سے لوگ آتے ہیں یا پاکستان سے باہر کے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اندرون لاہور جانا ہے, وہاں کے کھانے کھانے ہیں. کچھ اسپاٹس بتائیں جو پاکستان کے باہر سے آ رہے ہیں, اور ان کے حساب سے ان کے کھانے بھی بتائیں کہ کون کون سے کھانے وہ کھا سکتے ہیں. دیکھیں, میں خود بھی باہر رہا ہوں اور باہر ٹھیک ہے ایشین کھانے مل جاتے ہیں لیکن اتھینٹک نہیں ہوتے. بالکل, وہ ان کے اندر وہ لذت, وہ ذائقہ نہیں ہوتا, جسے کہتے ہیں اس علاقے کے انوائرمنٹ کی وہ چسپ بھی نہیں ہوتی. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا جیسے ٹریڈیشنل دیسی کھانے ہیں نا, دے آر آلویز ٹاپ آن دا لسٹ, وچ میں ٹکے کباب ہو گئی, یہ آپ کی ملائی بوٹیاں ہو گئی, آپ کی کڑھائیاں ہو گئی. کڑھائیوں کے ڈفرینٹ ہوتا ہے, یہ آپ کا جو گرین کڑھائی ہو گئی, کالی مرچ کی کڑھائی ہو گئی, دیسی مرغے کی کڑھائی ہو گئی, نان چنے نہ ہو, حلوہ پوڑیاں نہ ہو, پھر آپ کے یہ کیمے والی لسی, کیمے والے نان نہ ہو. سو یہ وہ چیزیں جو ٹریڈیشنل ہے. باہر سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار لاہور کا ٹریڈیشنل کھانا کھاتے ہیں. بالکل, چائنیز تو ہر جگہ مل جاتے ہیں. سو اس کے لیے لاہور کا یہ ورلڈ سٹی ہے نا, آپ یہ دیکھیے گا وہاں پہ یہ دوسرے کانٹیننٹل شہر میں کچھ نہیں لگتا. آپ کو کوئی شیلب نہیں ہے, وہ دیسی کھانا, تو دیسی کھانے کا وہ گاڑا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور کچھ اسپاٹس ورلڈ سٹی کے جو لاہور کے باہر سے یا پاکستان کے باہر سے آئے ہوئے لوگ وہاں پر آ سکتے ہیں اور سائٹ سینگ کر سکتے ہیں. دیکھیں, دہلی دروازے میں آپ آتے ہیں, دہلی دروازے میں آپ کو یو کین واک اراؤنڈ گلی سرجن سنگھ, وہاں پہ بھی شام کو بیٹھکیں بھری ہوتی ہیں, وہاں پہ آپ کو لوکل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ کی وزیر خان مسجد کے سامنے آئے ہیں تو یو گیٹ کیمی والے نان ملتے ہیں, آگے داس کلچا ملتا ہے. اس سائڈ پہ جاتے ہیں لوگ, پھر کتائیاں خریدتے پھر رہے ہوتے ہیں جانے کے لیے. پھر آپ لوہاری میں آ جاتے ہیں تو وہاں پہ نہاری, اولڈسٹ نہاری, جب میں یونیورسٹی میں ہوا کرتا تھا, جب تک نہاریاں باہر کبھی بکی نہیں کرتی تو وہاں بھی ہوا کرتی تھی, یا وارث کی ہوتی تھی یا وہاں پہ حاجی کی ہوا کرتی, تو وی یوز ٹو گو دیر, اٹ از ایز ویل. اس کے بعد آپ ادھر آ جائیں, جو فورٹ روڈ کے پاس آ جائیں, وچ از گارڈ آف آل دی, جہاں پہ پایا بھی ہیں, حلوہ پوڑیاں بھی ہیں, کڑھائیاں بھی ہیں. سو آل دیز تھنگس آر دیئر, سو وچ مینس یو موو اراؤنڈ ان لاہور اینڈ یو فائنڈ یور فوڈ اسپاٹ وچ از گوئنگ ٹو بی اے لوکل ٹریڈیشنل ون, nothing more than that. لاسٹلی میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو ایک میسج دیں بسنت کے حوالے سے کہ اندرون لاہور اور پنجاب حکومت اس ٹائم کتنی کوشش کر رہی ہے کہ اس بسنت کے تہوار کو سکسیزفلی بنایا جائے, اور اس کے علاوہ لوگوں کو کیا SOPs فالو کرنی ہے. صرف ایک میسج دے دیں آپ. دیکھیں, کلیئر کٹ ون لائن از کہ گورنمنٹ آف پنجاب ہیز ڈن آل دا تھنگس اینڈ دے ہیو گون آف ایوری تھنگ رائٹ. آپ کے لیے گورنمنٹ نے ایک اتنا اچھا موقع دے دیا ہے ود دی کلیئر کٹ SOPs ایز ویل. اب ایز اے سٹیزن ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ وی شوڈ سپورٹ دیٹ ون, انشور دیٹ وی فالو دوز SOPs so that this Basant will be considered as a safe Basant and safe kite flying event. And we should have for a longer time period for next year inshallah ta'ala. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے DG ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نجم الثاقب صاحب. جناب, آپ نے بسنت لازمی منانی ہے لیکن اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال ضرور رکھنا ہے. فلک چوہان کو دیجیے اجازت, اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.